گفتگو تار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد علی عطاری بیلجیم سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس وقت آپ امامت فرمایا کرتے تھے مسجد میں، کیا آپ اس وقت سے ہی پاکستان کے مختلف صوبوں میں مدنی قافلوں میں سفر فرمایا کرتے تھے؟ جی نہیں، دعوت اسلامی نے بہرحال دنیا بھر میں گھمایا، یوں سمجھ لو اسباب ہوئے، ورنہ میں نے کراچی بھی پورا اب بھی نہیں دیکھا. کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، یعنی کہ کئی ممالک کراچی کے کونے میں آ جائیں، مبالغہ سما جائیں کراچی میں. حضور آپ نے سب سے پہلے پاکستان میں کس شہر کا سفر کیا کراچی کے باہر، اور بیرون ملک کس شہر کا سفر کیا؟ سب سے پہلے میرے بھائی کا جب حادثہ ہوا نا تو ٹرین میں تو ان کی لاش لینے کے لیے میں حیدرآباد پہنچا، اور سب سے پہلے مجھے یوں سمجھ آئی کہ پولیس بھی کسی کام کی ہے. صحیح بولتا ہوں میں؟ اچھا ہاں، مجھے سمجھ آئی. پہلے یوں پولیس چور کو پکڑے، چور بھاگ پولیس آئی. تو یہ کہ ہمارے گھر پہ آ کر پولیس نے اطلاع کری کہ تمہارے مطلب یہ نام ہے، ان کا حادثہ ہو گیا. تو یہ کہ پھر ہم نکلے ایمبولینس لے کر حیدرآباد کے ذریعے. زندگی میں پہلی بار میرا حیدرآباد کا سفر تھا، اور وہاں پولیس کو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ پولیس والے اچھے لوگ نہیں ہوتے، ذہن ایک بنا ہوا تھا. تو وہاں حیرت ہوئی مجھے کہ پولیس والوں نے تو مجھے مان دیا. مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مشہور شخص تو تھا نہیں، دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، داڑھی تھی میری. تو یہ کہ داڑھی والوں کا بھی لوگ یار ہیں، پولیس کوئی انسان ہے بھی، مسلمان بھی. ظاہر پاکستان کی پولیس تو انہوں نے مجھے یعنی کہ ہمدردی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے میرے مرحوم بھائی کی لاش اس طرح کٹ پٹ گئی تھی، کپڑے بھی ساتھ میں کٹ کے وہ ہو گئے تھے. تو پھر بھی انہوں نے کے جو ہاتھ میں آیا نا، کوئی رقم گڑی یہ سب میرے سپرد کر دی. اچھا، اور مجھے کہا کہ ہم آپ کو جلدی فارغ بھی کر دیا، جلدی راتوں وقت. حالانکہ ایمبولینس والوں نے اپنے ساتھ وہ گرم کپڑے اور لے لیے تھے، سردیاں تھی، بولا وہاں رات بھی شاید گزارنی پڑے گی اور یہ سب انتظام کیا ہوتا، لیکن راتوں رات ہم کو نکال دیا. بولا آپ ویسے ہی پریشان ہیں، ہم کیا آپ کو زیادہ وہ تکلیف دیں، پریشان کریں. وہ بڑا یعنی کہ میں اس دن میں پولیس سے متاثر ہوا تھا کہ یار اچھے پولیس بھی ہیں. یہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں. اور میں نے ایمبولینس والے کو کہا کہ یار میں نے سخی سلطان کا نام بہت سنا تھا مزار شریف، تو میں نے کہا کیا وہاں حاضری ممکن ہے؟ حیدرآباد جب آئی ہم تو وہ مزار پر بھی لے گئے مجھے، تو مزار پر حاضری بھی دی، شاید کوئی وہاں ایک آدھ نماز بھی ہم نے پڑھی. تو یوں پہلی میری حاضری تھی سخی سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر، دربار. تو اس طرح پھر یہ میں حیدرآباد پہلی بار، یعنی سمجھو کہ شاید کراچی سے باہر نکلنا جس کو کہیں، تو یہ پہلی بار میرا سفر ہوا. دوسری بار میرا سفر 79 میں، جب میری والدہ بھی فوت ہو گئی تھی. اس وقت تو بھائی کو لینے گیا تھا تو والدہ حیات تھی، اور 79 میں اپنے بھانجے کی شادی میں گیا تھا. پھر وہاں اسلامی بھائی ادھر کے جو مسلمان تھے وہ
انہوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب چھٹی پر گئے ہیں, آپ نماز پڑھا, آپ کے والد نے بھی یہاں نماز پڑھائی ہے اس مسجد میں, کچھ وہی مطلب اعزازی طور پر. تو وہاں پھر میں نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے شاید مغرب پڑھائی ہوگی میں نے یا فجر پڑھائی شاید مغرب, تو بولا آپ نیت کریں مقیم کی. میں تو مسافر تھا کہ میں نے تو جلدی چلا جانا ہے, تو یوں میں نے وہاں نیت کی, اقامت کی اور نمازیں وہاں پڑھاتا رہا. میں یوں دوسرا سفر, یہ تیسرا سفر مدینہ کا ہوا سن 80 میں الحمدللہ. اللہ اس وقت ٹوکن بٹتے تھے ملاقات کے لیے, اتنی سختی نہیں تھی, بس باہر مسجد کے سین میں بس لائن لگتی تھی اور ملاقات ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ شام کے وقت کچھ ملاقات کا سلسلہ تھا اور میں واپس جا رہا تھا شکاگو, تو میں بچوں کو بھی لے کے گیا اپنے, اور میں جانے سے پہلے ملاقات کروں, دست بوسی کروں, دعا لوں حضرت صاحب سے اور پھر میں چلا جاؤں. تو جب ملاقات کی باری آئی تو جب میں گیا تو آپ کا ایک خاص مخصوص انداز ہوتا ہے مسکراہٹ کا, جس طرح آپ نے مسکرا کے دیکھا بڑی چاہت اور محبت سے, تو بس میں بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دی. تب اتنا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ آپ زیادہ بات نہیں کرنا ہے. میں جب اٹھ کے جب جانے لگا تو آپ کی عادت ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں, تو آپ نے وہ کچھ کتابوں کا رسائل کا تحفہ بھی مجھے دے دیا. تو جیسے میں اٹھ کے جب جانے لگا تو میری نظر پڑی ٹیبل پہ آگے ایک گرین کلر کی لکڑی کی نالین پاک تھی, بڑی خوبصورت قصہ رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ. تو جب میں اٹھ کے جانے لگا تو میری نظر پڑی, جیسے میری نظر پڑی میرے دل میں خیال آیا, میں چلتا جا رہا تھا, دل میں خیال آیا کہ یہ مانگ لوں میں ان سے یا کس طرح یہ مجھے مل جائے, لیکن میں چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جیسے آگے بڑھا 5 7 8 10 قدم تو ایک اسلامی بھائی نے آواز دی ایسے اشارے سے کہ حضرت صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. میں پھر پلٹ کے گیا, جیسے میں قریب پہنچا تو آپ نے اشارے سے دیکھا, آپ نے کہا یہ نالین کی طرف اشارہ کر کے کہا اٹھا لے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے چاہیے تھا؟ آپ نے کہا, اس میں نالین لے کے چلا گیا. یہ بھی میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو دل دیا کہ مرید کی جو ہے مراد آپ کو پتہ چل جاتی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم پر قادر سلامت رکھے. اتفاق ہوتا ہے, یہ غور سے دیکھ رہے ہوں گے. اب مجھے تو خیر یہ قصہ یاد ہی نہیں ہے, غور سے دیکھ رہے ہوں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بیچارے بچائی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ دوں کہ نہ دوں, یہ چلے گئے میرے ذہن میں آیا بیچارے کو دے دو یار, یوں کر کے بلوایا ہوگا, پیش کر دیا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. تو یہ اب وہ تکا لگ گیا دو تو کرامت, نہ دو تو مصلحت, دونوں ہاتھ میں لڈو. یہ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں, آپ کے بارے میں کوئی بھی بندہ کوئی فضیلت والی کال کرتا ہے آپ اس کو فوراً ٹرن کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. یہ مطلب آپ وہ بات کو اوکے خیر آپ نہیں کرتے عاجزی کی وجہ سے, لیکن وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو واپس بلا کے دیا گیا. تو میں نے اس کا بتا دیا نا آپ کو, ایک اپنے ذہن میں جو آیا وہ. اچھا حضور, یہ اشرف پٹیل بھائی ماشاءاللہ شکاگو میں ہوتے ہیں اور کافی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بہت پرانے بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ان کو تلفظ کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ عبور حاصل ہے اور ان کی توجہ بھی بہت رہتی ہے. حاجی اشرف پٹیل سے کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں, گلشن میں غالباً یہ ان کا گھر بھی, کراچی کے گلشن اقبال میں. ماشاءاللہ. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے بچپن میں بھی جلوس میلاد وغیرہ میں شرکت کی ہے, اور اگر کوئی واقعہ ہو تو ارشاد فرمائیں. میرے بچپن میں جلوس میلاد کا تو پتہ نہیں تھا, سنا نہیں تھا. بڑا ہو گیا جب میں تو پھر وہ جلوس کی کچھ پتہ چلا اور میں نے جانا شروع کیا. اس وقت تو میں جوان تھا, مطلب جلوس میلاد, لیکن وہ اتنا وہ زور شور نہیں تھا, تھوڑا تھوڑا نکلتا تھا. پھر آہستہ سے بڑھتے بڑھتے اب تو بہت بڑھ گیا. ماشاءاللہ. محمد شمعون اتاری UK کے شہر اسٹوکن ٹرینٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ الحمدللہ آپ مسلمانوں کی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں, امیر بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا بہت سا
لکھنے کا کام بھی ہے، اس کے باوجود آپ مدنی چینل کے لیے اتنا سارا وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ تو آپ کے پاس اتنا وقت کیسے آتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ میری نوکری نہیں ہے، نہ دکانداری ہے، دکان پہ جا کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ میری زندگی کا اپنا انداز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ مدنی چینل پر بیٹھنے کا اور یہ جو مصروفیت ہے تو پھر لکھنے کا کام تو سٹاپ ہی ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، نیند بھی آتی ہے، سوتا بھی ہوں۔ یہ کوئی میرے کمال نہیں ہے، مجھ سے زیادہ یقیناً محنت تو مزدور لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو لوڈنگ انلوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، پسینے بہا رہے ہوتے ہیں۔ میری تو محنت بھی کیا ہے، وہ مزے لے رہا ہوں، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں میری، تو ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں مزدوروں کو بیچاروں کو، یہ اٹھاؤ، ادھر رکھو، ادھر رکھو، یہ کیوں گرا دیا، ایسا کرتے ہیں۔ میرے کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کریم کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے مجھے پتا نہیں، ورنہ میری زندگی تو الحمدللہ بڑی یعنی کہ پرسکون زندگی ہے۔ اگر کوئی امتحان بھی ہے تو میرا امتحان بھی میٹھا میٹھا ہے۔ اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے، پانی مانگتا ہوں دودھ ملتا ہے۔ تو اس لیے میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی محنت نہیں، میری کوئی کوشش نہیں، بس اللہ کریم نے نوازا ہے۔ اللہ کریم زوال نعمت سے بچائے، یہ نعمت مجھ سے نہ جائے، آخری دم تک یہ نعمت میرے ساتھ شامل حال رہے، اور اللہ کریم بے حساب بخش دے۔ اب میں یہ کہوں کہ یا اللہ تو میری محنت کا صلہ دے، تو یہ جملہ بھی مجھے بولتے آتا زبان پر نہیں چڑھ رہا۔ محنت کی ہو تو مانگو نا، محنت کی بھی نہیں، بس اس کی رحمت پر نظر ہے، بخشے گا محض اپنی رحمت سے بخشے گا۔ اگر عدل کیا تو میرا تو کلاس بھی نہیں ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ عمران اتاری نیو یارک امریکہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بہت کرم نوازیاں ہیں ہم گناہ گاروں پر۔ آپ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا، دعوت اسلامی عطا فرمائی، غوث پاک کی غلامی عطا فرمائی، مدنی نعمات عطا فرمائے، 12 مدنی کام عطا فرمائے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ پیارے باپا جان، جہاں پر آپ کی اتنی عنایتیں ہیں، ایک کرم اور فرما دیں تادم آخر آپ کا اور دعوت اسلامی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، بلکہ میری آنے والی نسلیں بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ باپا کرم فرما دے، ہمیشہ اپنی نظر میں رکھ۔ جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر بنایا، جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ اللہ کریم ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے دعوت اسلامی پر۔ امیر علیہ سنت، آپ اپنا ٹائم پاس کس طرح کرتے ہیں؟ میرے کو مطلب ٹائم پاس کر رہا ہے ایسا کبھی ذہن میں نہیں آتا۔ میرے کو یہ مطلب کوئی ٹیکنیک مل جائے نا کہ ٹائم کو روکتے کس طرح ہے، تو میں تھوڑا روک دیا کروں ٹائم کو، تاکہ میرے کام نپٹ جائے۔ کام نپٹتے نہیں میرے، ٹائم فٹافٹ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ میں بالکل یہ دیکھیں صحیح بات کر رہا ہوں کہ میں ابھی بیٹھا ہوں نا، تو ابھی ٹھک کر کے سونے کا ٹائم ہو جائے گا۔ اب یہ سونے کا ٹائم سارا ضائع ہوتا ہے ایک طرح سے، اس میں کوئی ورک نہیں ہوتا اپنا، پڑھیں اب نہیں سوتے تو بھی گزارا نہیں ہے۔ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اگر سوئیں تو یہ سونا پھر ضائع نہیں ہے، یہ سونا بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا، ثواب ملے گا اس کا بھی۔ قبر کو یاد کرے، موت کو یاد کرے اس ٹائم پہ کہ ایک سونا اور بھی ہے کہ جس کی صبح قیامت ہوگی، کیا پتا سویا ہی رہ جاؤں تو ذہن نصیب، گناہ کی توبہ نصیب ہو جائے، توبہ کر کے بندہ آیت الکرسی اور کچھ اوراد پڑھ کر سوئے، تو یہ انشاءاللہ اس طرح تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت گزر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔
یا سیدی ماشاء اللہ عز و جل، آپ مختلف موضوعات پر تحریر فرماتے ہیں، تحریر کام کے حوالے سے آپ کا ہدف کیا ہے، اور علم دین کے حصول کے تعلق سے آپ کون سی کتاب پسند فرماتے ہیں؟ ہدف جب تک زندگی ہے، قلم پکڑیں گے طاقت ہے، اللہ کرے گا چلتی رہے گی، اور کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ کرے دماغ بھی سلامت رہے، عقل بھی سلامت رہے، اور ایسا نکمی عمر نہ آئے جس میں آدمی بستر پہ پڑا رہتا ہے اور کسی کام کا نہیں ہوتا. اللہ اس سے پناہ میں رکھے. جب تک انشاءاللہ لکھنے کا تو ایک اپنی سمجھو کہ روٹین میں ہے، کچھ نہ کچھ ٹک 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 ٹک. آج کل تو کام ہو نہیں پا رہا کہ رات کو یہاں آج کل یہ اس میں بھی وقت صرف ہو رہا ہے، پھر سونا بھی پڑتا ہے. کیا کہوں، سوشل میڈیا پر بھی اتنے کام آ جاتے ہیں کہ وہ بھی ذرا نمٹانے پڑتے، مجھے ہی نمٹانے ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے گا، اللہ وقت میں برکت دے. دعا فرمائیں، رفتار بھی بڑھے، سستی بھی ہٹے، ہمت بھی آ جائے، جان بھی چلے، دماغ بھی چلے. علم دین کے تعلق سے تو بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب تو ہے نہیں اس میں. سبھی سے استفادہ کرنا چاہیے جو علماء اہل سنت کی ہیں. مثلا کنز الایمان اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن ہے، تو یہ تفسیر صراط الجنان ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اس طرح حدیثوں کی شروعات جو علماء اہل سنت نے لکھی، مرآت، شرح مشکات، یہ بھی مطالعے میں لائی جائے. فتح رضویہ شریف، بہار شریعت اگر پڑھیں تو بھی مدینہ فقہی مسائل کی بہت ساری معلومات ہیں. مکتبۃ المدینہ بہت ساری کتابیں چھاپتا ہے، ان کو آدمی پڑھے. زندگی گزر جائے گی، شاید یہ کتابیں ختم نہ ہوں گی. آپ پڑھ لیں گے سب تو دوسری چھپ کے آ جائے گی. نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، ولید اطاری. سوال یہ ہے کہ مجھے پاپا جانی بہت اچھے لگتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کو دیکھ ہی جاؤں، کیا کروں ان کا؟ دیکھے جائیں، کیا کریں ان کا؟ ابھی بیٹھے رہے، دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں جائیں، وہاں پر ویڈیوز نکال کے دیکھتے رہیں. مزید یہ کہ فیس بک کے اوپر امیر سنت کا پیج بنا ہوا ہے، وہاں امیر سنت کی بہت ویڈیوز ہیں، دیکھتے رہیں. ہم نے دیکھنے کے تو اتنے مواقع دے دیے، اتنے آپ کو ویڈیوز دے دیے، دیکھتے رہے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں اور دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا شاید امیر سنت کی کہ ایک اسلامی بھائی نے آپ کو مدینہ شریف سے رخصت ہو کر آئے تھے، تو آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو وہیں ایک اسلامی بھائی کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ مدینہ سے رخصت ہو کر آئے تھے کہ اللہ آپ کو صبر دے. تو آپ نے اسلامی بھائی کو لقمہ دیا تھا، صبر کی دعا نہ کرو. پھر اعلیٰ حضرت کا آپ نے شعر سنایا تھا، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. یار یہاں صبر کی دعا نہ کرو، یہاں تو یہ غم بڑھنا چاہیے. امیر اہل سنت، یہ دعوت نامہ آپ کی شہزادی کی شادی کا ہے، تو اس پر جو دعوت مشروب لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے آپ سے کہ یہ کیا ہے. وہ اصل قانونی پابندی ہو گئی تھی شادی کی دعوتوں پر کہ کھانا نہیں کھلانا. دعوت مشروب یعنی کہ شربت وغیرہ پلا سے، مشروب بنے ڈرنک، جو بھی پینے کی چیزیں وہ پلائیں، کھانا نہیں کھلائیں. ہم نے پھر دعوت مشروب کا یہ سلسلہ کیا تھا، اور اس میں اتنے لوگ آ گئے تھے کہ وہ اس کا یادگار واقعہ مجھے یہ بتایا کہ جب شربت کی تقسیم شروع ہوئی نا، تو کوئی اکا دکا ایسا بھی تھا کہ جو مجھے دو کر کے دیگ میں گر گیا تھا شربت کی. اور یہ ٹب تھے، ٹب بڑے بڑے تھے، تو وہ ٹب کے اندر چلے گیا تھا. اور ایک شخصیت آئی تھی، میں نام نہیں لیتا، مجھے یہ سب بتاتے، میں بھی گرا ہوا تھا نا شخصیتوں میں. ایک شخصیت آئی، وہ دعوت مشروب میں بڑی مشہور شخصیت تھی. پبلک نے اس کو گھیرا، وہ گھیرا یوں کہ چومنا چاٹنا شروع کیا، تنگا کر واپس چلے گئے.
कि तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे। आपको बताइए। मुझे याद है, वापस जाना भी याद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के बारे में मिलने वाले प्लस या माइनस फीडबैक को आप किस अंदाज से लेते हैं? अब इसके प्लस और माइनस की सूरत होती है। कभी तो प्लस ज़ाहिर इम्तिहान के लिए होता है, जैसे वो लोग तारीफें कर रहे होते हैं। अब बंदा फूलता है तो ये ज़ाहिर भूलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको अल्लाह की रहमत समझनी चाहिए, अपना कमाल नहीं समझना चाहिए। अगर कोई माइनस आता तो माइनस प्लस तो होते रहते हैं ज़ाहिर, तो माइनस में भी बंदा सब्र से काम ले और अपने नफ्स के लिए इंतकाम ना ले। तंजीम तो मसाइल के पहियों पर, तंजीम की गाड़ी मसाइल के पहियों पर चलती है, तो ये मसाइल तो जितना के काम बढ़ेगा ना इतने मसाइल पैदा होंगे। गाड़ी रोड पर आएगी तो उसको डंट लगेगा, पंक्चर होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर गैरेज में खड़ी रहेगी तो उसको कुछ भी नहीं होगा, खराश भी नहीं आएगी, गाड़ी बिल्कुल न्यू रहेगी। तंजीम चलती है और मसाइल भी साथ में रहते हैं। बल्कि किसी जगह मसाइल हो जाए ना तो यूं हम समझते हैं कि अब यहाँ काम शुरू हो गया है। यहाँ काम नहीं होता ना, वहाँ मसाइल भी नहीं होते, पता ही नहीं होता कुछ। यार ये तो झगड़े ही नहीं करते, काम करो तो झगड़े करोगे ना, झगड़े करने नहीं चाहिए। वैसे ये है मतलब फैमिली होगी तो बातें होंगी ना आपस में, जब फैमिली नहीं है तो फिर क्या होगा? घर होगा तो बर्तन बजेंगे ना। अकेला आदमी का दीवारों से लड़ेगा। अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, माशाल्लाह आपकी ये तहरीर है, इसके अंदर आपने खामोश रहने के हवाले से फजीलतें बयान फरमाई। ये इरशाद फरमाए इसकी लिखने की ज़रूरत एक तो क्यों पेश आई, दूसरा ये कि इसके आखिर में लिखा हुआ है कि कार्ड पढ़कर वापस दे दें, तो इसका क्या मतलब है? ये या तो वो कार्ड होगा जो मैंने अपने पास रखा होगा, या ये कार्ड होगा कि जो इस्लामी भाइयों को देता हूँ मैं कि यूं कोई फालतू बातें कर तो उसको ये पढ़ा दो। ये कुफले मदीना का है। तो ये वो जो मुसलसल बयानात का सिलसिला नहीं जारी था, जी जी, ज़बान की हिफाजत के कुफले मदीना के ताल्लुक से, मुझे याद पड़ता है शायद ये उन दिनों में कार्ड आपने भी रखा था और कुछ इस्लामी भाइयों को भी आपने दिया हुआ था। उस वक्त आप लिख लिख के कार्ड देते थे जो लगाए जाते थे। जी जी, तो ये उसका कार्ड है कि मतलब ये पढ़े तो वो एक तो खामोशी का ज़हन बने, या ये ज़हन बने कि बोलना भी कोई अमल है जिसमें एहतियात की जरूरत, और फिर ये कि वो कहीं जेब में ना रख ले, जिसने दिया उसको ये पढ़ के वापस दे दे। इस तरह के कार्ड तो वो किसी को कोई जैसे चोट लगती, मुझे भी आपने एक दफा कार्ड दिया था, वो मुझे पाँव में चोट लगी थी और आपने मुझे एक कार्ड दिया था कि आप तुमसे पूछेंगे तो सही, अब तुम बताते रहोगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो एक मुख्तसर सी तहरीर लेकर आपने मुझे दी थी कि ये कार्ड जेब में रखो, को पूछे ना क्या हुआ उसके कार्ड बता देना। तो मैं भी यही करता था कि ये कार्ड बता दे। उसमें कुछ मुख्तसर सा 2-3 लाइनों में अहवाल लिखे थे, दुआ का लिखा था, ताकि वो चीज थी कि बाद में कई चीज कंटिन्यू ना चलनी पड़े। इसके फवायद हुए थे। यार अब वो मशहूर आदमी हो तो अच्छा लगाने के लिए लोग पूछे, अब वो बोल बोल के भी बेचारा तंग आ जाए, बता बता के। फिर लोगों की सवाल जवाब की आदत बाजों की बहुत ज्यादा होती है, वो डीप चले जाते हैं। सल्लल्लाहु तआला। अच्छा, ना पूछे तो भी बुरा तो लगे, ये भी है, लेकिन वो इतना लेक्चर इतना डीप जाते हैं कि बाज़ औकात के आदमी तंग आ जाए। यानी जैसे कि कोई पट्टा बंधा हुआ है तो ये तो यानी कि एक मेरा बाजू का अंदाज ही होता है, तो वो मतलब मेरा ख्याल है इतने से वो बोलेगा कि चोट लग गई थी, अल्लाह आपको शिफा दे। ये भी एक दिलजोई का मेरा ख्याल है कम अल्फाज में तरीका तो है। उंगली कटी होती है, देखता हूँ पट्टी तो बाजू का मौका होता है, तवज्जो जाती है तो
फूंक मार देता हूँ। अपने जो ज़रा वो होते अहले मोहब्बत ही होते हैं, जो रात भर लाइन में लगकर मिलकर आए, मिलने आए और उसको फूंक मारूं नाराज हो जाए, इसका चांस तो नहीं होता। तकरीबन 22 साल कबल जब बापू शरीफ अलैहिर्रहमा ने मकतबतुल मदीना की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो आपने इतला मिलने पर मुझे टेलीफोन किया, खुशी का इजहार फरमाया और मकतबतुल मदीना के काम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए आपने दुआ भी फरमाई। अमीर सुन्नत जिस वक्त आपने फ़ोन किया उस वक्त मुझे बुखार था। तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए फ़ोन पर आपकी आवाज़ आना बंद हो गई। फिर आपने फरमाया कि मैं फ़ोन के ज़रिए दम करने के लिए कुछ पढ़ रहा था, जिस वजह से आवाज़ कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपने जैसे ही फ़ोन के ज़रिए दम किया तो कुछ ही देर में मुझे पसीना आना शुरू हो गया। जैसे हम कोई दवाई पीते हैं तो पसीना आता है ना, वो तबीयत संभलने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप मेरे गरीब खाने पर भी इयादत के लिए तशरीफ भी लाए। जिन दिनों बड़े बड़े चौक इज्तिमा होते थे दावत इस्लामी के, तो आपके साथ लाहौर, मुल्तान और कोयटा जाने की भी सआदत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल आपके साथ सफ़र मदीना की भी सआदत मिली। मुख्तलिफ सफ़र के दौरान आपका आंखों का कुफले मदीना, ज़बान का कुफले मदीना और नफली रोज़ों की पाबंदी मदीना मदीना। जब कोई इस्लामी भाई अपनी डायरी में आपके तासुरात लिखवाते तो अक्सर आप उनको इस तरह की तहरीर फरमाते, पहले तोलो फिर बोलो, जो चुप रहा उसने नजात पाई, एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 को हराए। तकरीबन 32 साल कबल रमज़ान मुबारक के महीने में शहीद मस्जिद ने वज़ू से फरागत के बाद आपने मुझे दारी जैसी अजीम सुन्नत रखवाने की तरगीब दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने उसी दिन से दारी रख ली। शहीद मस्जिद में दौरान वज़ू अक्सर मैंने देखा कि आप पानी के इस्तेमाल में बहुत मोहतात रहते हैं। आपका बाएं हाथ नल पर होता और दाएं हाथ के चुल्लू में पानी लेते और बार बार पानी का नल का बंद फरमाते ताकि पानी का इसराफ ना हो। नीज सर का मसा करने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को बगौर आप देखते और वहाँ और बाल, सर के बाल या दाढ़ी शेप के बाल नजर आते तो उसको आप महफूज फरमा लेते हैं। आखिर में अमीर सुन्नत से अर्ज है कि हम सब के लिए ईमान की हिफाजत की दुआ फरमा दे, मगफरत की दुआ फरमा दे। काश चल मदीना की सआदत मिल जाए। हाजी अल्ताफ मून बहुत पुराने से भाई, ये तो इनका एक पुराना इदारा था, उसमें तो आए दिन हम काफिला ले जाकर वो रमजानों में खासकर खाना भी खाते थे सब इज्तिमाई तौर पर, ये लोग खर्चा उठाते थे। माशाल्लाह बड़ी खिदमत है इनके भी अभी तक माशाल्लाह। ये लगे चल मदीना से भी मुशर्रफ है। यहाँ दर्स भी देते हैं, मेरे करीब में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं और दर्स भी देते हैं माशाल्लाह। मोहम्मद अतीक मदनी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा मैं फिजान बिस्मिल्लाह मस्जिद जो कैंट के करीब है सिविल लाइन में इमाम ख़तीब रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल जामियातुल मदीना में तदरीस की भी सादत हासिल रही है। कुछ अरसा कबल किसी वजह से मेरी आवाज़ तकरीबन बंद हो चुकी थी, गले की खराबी थी और उसके इलाज के लिए बहुत मैंने कोशिश की तो यानी कोई अफाका नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की बारगाह में मैं हाजिर हुआ था और आपसे दम करवाने की सादत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अगले ही दिन मेरा गला बिल्कुल ठीक हो चुका था और इस चीज़ को जानने वाले हमारे इलाके के कई अफराद हैं कि जो बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि कमो बेश 6 से 7 माह मेरी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं निकल पा रही थी, इमामत भी नहीं हो पा रही थी और बयान वगैरह और तदरीस भी तकरीबन मौकूफ़ हो चुकी थी। तो अचानक एक दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के दम की बरकत से इतना फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह गला बिल्कुल सलामत है। हालांकि कई डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि शायद अब जो है वो पहली पोजीशन गले की ना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज तक ये तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह गला ख़राब ही नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ने की भी सादत हासिल हो रही है, बयानात की भी सादत हासिल हो रही है। माशाअल्लाह। आज ये असद के भाई हैं, ये सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملاقات کی ہے یا آپ نے کبھی انہیں دیکھا ہے؟ اس تعلق سے جواب عطا فرما دیجئے. میں درس نظامی کر رہا ہوں تو آپ میرے لیے بالخصوص دعا کریں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند میں تھے اور میرے پاس اتنے کوئی وسائل یا کوئی ترکیب تھی نہیں اور میں بدقسمتی سے زیارت سے محروم رہا. پتا تھا مجھے سرکار مفتی اعظم ہند، آپ کا وصال بھی 81 میں ہوا ہے نا، کافی سال ہو چکے. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے. شروع سے دیکھا مدنی ماحول میں، بلکہ آپ کی پہلی کتاب جو ہے ہاتھ میں آئی اور پڑھنے کی سعادت ملی، نماز کا جائزہ. ماشاء اللہ. یہ کتاب دوسرے انداز سے پرنٹ ہوتی تھی، وہ الحمدللہ پڑھنے کی سعادت ملی. شروع سے دیکھا کہ آپ لوگوں کی نماز کی درستگی کے حوالے سے مسائل بیان کرتے تھے. نور مسجد میں جب حاضری ہوتی تھی وہاں بھی دیکھا کہ آپ نے مسائل لگائے ہوئے تھے نور مسجد میں بھی. اور یہ ابھی آپ کے جو آستانہ مبارک پر اس وقت پیچھے جو جب آپ نماز کا عملی طریقہ بتا رہے تھے، پیچھے بھی کتبے لگے ہوئے تھے. آپ کا گو گلی میں گھر تھا، وہاں پر بھی آپ کے گھر کے اندر کتبہ لگا ہوا تھا نیکی کی دعوت، کہ موت بہترین نصیحت ہے، اس طرح کچھ مجھے یاد آ رہا ہے. تو نماز کے تعلق سے خصوصی طور پر جو ہے وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانے، ہاتھ کیسے باندھنے، اور آواز اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان سن لیں. شروع ہی سے دیکھا کہ آپ نماز کے مسائل کی طرف بہت ہی توجہ رہی آپ، اور بلا مبالغہ کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کی اصلاح ہوئی. اور شاید آپ کی زندگی کی دوسری کتاب نماز کا جائزہ ہی ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے. پہلی کتاب تو امام اہل سنت پر آپ نے تحریر فرمائی، ان کی سیرت پر. کیا یہ صحیح ہے کہ دوسری کتاب آپ کی نماز کا جائزہ ہی تھی اور پھر اس کے بعد احکام نماز یا نماز کے احکام؟ یہ اپنی نماز کا جائزہ کر لیں، اپنی نماز کا جائزہ لے لیں، شاید اس طرح کا اس کا شارٹ فارم ہے نماز کا جائزہ. اور یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی ہے الحمدللہ. اور آپ صحیح پہنچے. مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں ہے لیکن ہے بہرحال شروعات کی. ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر کی نہ ہو یا ہو بھی تو اب کوئی کنفرم یاد نہیں ہے میرے کو. اب تو پھر وہ نماز کے احکام میں تبدیل ہو گئی نا، زخیم ہو گئی ایک طرح سے، 12 رسالے بن گئے. اب تو وہ نہیں چھپ رہی، ایک عرصہ وہ چھپ نہیں رہی. چھاپنے کی حاجت بھی نہیں ہے، مسائل تو اس میں نماز کے احکام میں کافی ہے الحمدللہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید امجد ہے، میں کولندی سے بات کر رہا ہوں. ہاتن لگا مجھے دوستی کرو دے دو ملک تلواری نہ دے دو مشکل. کیا کہا؟ حسن رضا دوستی کر لو. یہ سید صاحب ہیں. اب تو ہم لوگ تو سیدوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. دوستی نہیں، غلامی نصیب کر دیتا سیدوں کی. اللہ ماشاء اللہ. حسن رضا تو اس وقت آگے پیچھے ہو گئے ماشاء اللہ. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر اہل سنت کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ کون سا عطر؟ جی. دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن یہ اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں ہے، مجھے حاصل نہیں ہے. اچھا کون سا لگاتا ہوں یہ پوچھا ہے یا کون سا پسند کرتا ہوں؟ ہاں تو پسند تو میں نے اپنی عرض کری دی ہے. اور کون ہوگا جس کو یہ پسند نہ ہو؟ میری پسند سب کی پسند ہے الحمدللہ. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि आपने वसीयत क्यों तहरीर फरमाई है और क्या ये वसीयत लिखनी चाहिए, और अगर लिखनी चाहिए तो क्या क्या चीज़ें वसीयत में लिखनी चाहिए, इस हवाले से कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दें। वसीयत अपने सिराने हो और इसके फजाइल और हदीसें मौजूद है कि वसीयत करनी चाहिए, ये मुस्तहब है, बाद सूरतों में वाजिब भी होती है। तो मैंने भी वसीयत कर दी, वसीयत के कुछ मदनी फूल लिखे जो छपा हुआ रिसाला मिलता है मकतबतुल मदीना में, और ये अपने नमाज के अहकाम में भी ये रिसाला मौजूद है, मदनी वसीयत नामा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुफ्तगू तार की कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की।